السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، مولانا کلیم صدیقی کو کون نہیں جانتا، جو ایک معروف شخصیت ہے۔ دوستو، ان کے پاس 4 لڑکیوں کے خط پہنچتے ہیں اور خط کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہے وہ دل کو جھنجھوڑنے والی ہے، جسے سن کر حضرت جی بھی رو پڑے۔ ان لڑکیوں نے کیا کہا کہ والدین پر ہم عذاب بن گئی ہیں، کیا ہمارے لیے خودکشی جائز نہیں ہے؟ پوری خبر تفصیل سے سنیے۔ دوستو، 9 ستمبر مسلم معاشرے کی شادیوں میں بیجا اسراف، بیجا خرچ کی وجہ سے معاشرے کو ایک طرح سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ جہیز اور تقریب نکاح کے موقع پر مہمانوں کی بڑی پیمانے پر ضیافت کے مطالبے نے صرف حیدرآباد یا تلنگانہ ہی نہیں بلکہ ملک کے کونے کونے میں ہزاروں کی تعداد میں لڑکیوں کو شادیوں کے انتظار میں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچا دیا، یا پھر وہ ارتداد کا شکار ہو کر غیر مسلموں کی بیویاں بن بیٹھی، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ مسلم گھرانوں کی شادی بیاہ کی غیر شرعی رسومات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شادی کی یہ تقریبات ہرگز مسلمانوں کی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایمان کی قیمتی دولت سے محروم کسی قوم، کسی قبیلے کی ہو سکتی ہے۔ شیطان تو ویسے کئی موقعوں پر خوش ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل جو شادیاں ہو رہی ہے، جن میں جس طرح نمود و نمائش کی جاتی ہے، جھوٹی حماقت کا مظاہرہ ہوتا ہے، مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی تو اس طرح کے واقعات پر آنسو بہاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، جس میں انہوں نے شادی بیاہ میں بیجا اسراف، غیر شرعی رسومات اور مسلم والدین اور لڑکیوں کی بے بسی اور بے کسی کی ایک الپناک داستان بیان کی ہے، جو کچھ اس طرح ہے۔ ایک لڑکی نے مجھے خطوط لکھے، جب بھی میں ان خطوط کو پڑھا بلک بلک کر روتا رہا۔ بچی نے خط میں لکھا کہ چچا جان، میں بڑی مشکل سے آپ کا ایڈریس تلاش کر کے یہ خط لکھ رہی ہوں، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، اس لیے آپ کو زحمت دے رہی ہوں۔ میرے والد صاحب جونیئر ہائی اسکول میں سرکاری ٹیچر ہیں اور تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم 4 بہنیں ہیں اور چاروں قبول صورت ہے، یعنی اچھی صورت ہے۔ میری والدہ بیمار رہتی ہے۔ والد صاحب کی تنخواہ میں ہم بچوں کے اخراجات اور والدہ کا علاج ہی بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے، اور شادیوں کے لیے جو مطالبات ہو رہے ہیں، میرے والد اسے پورا کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے چچا جان، ہم اپنے والدین پر عذاب بن گئے ہیں۔ میں نے کب سے اپنے ماں باپ کو ہنستے نہیں دیکھا، اور رات تہجد کی نماز کے بعد میں نے دعا میں والد صاحب کی سسکیوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ والد صاحب اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے تھے کہ رب کریم، میری پھول سی بچیاں مجھ پر عذاب بن گئی ہیں، مجھے اس عذاب سے آپ کب نجات دیں گے؟ چچا جان، مسئلہ یہ ہے، کیا اب بھی ہمارے لیے خودکشی جائز نہیں ہے؟ یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے اس نے خط لکھا۔ ان بچیوں کی آہیں ان تمام محلات سے ٹکرا رہی ہیں اور دولت مندوں کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے، اور یہ آہیں انہیں پھونک پھونک کر رکھ دے گی۔ ان مظلوموں کی آہیں ان مالداروں کو پھونک کر رکھ دے گی جو مال کے زام میں شادیوں کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں۔ اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ تقاریر اور وعظ کرنے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ہم لوگ عملی طور پر کھڑے ہوں اور ایسی مثالیں قائم کریں کہ شادیاں سادگی اور سنت کے مطابق کی جائیں۔ دوستو، حقیقت میں آج جو ہماری مسلم بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ان کا اصل معاملہ یہی ہے کہ وقت پر ہم ان کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں، اور وقت پر شادی میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ ہے جہیز۔ ایک باپ زندگی بھر کی کمائی سمیٹتے سمیٹتے بوڑھا ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اتنا پیسہ نہیں کما پاتا جس سے وہ اپنی لڑکی کے، اپنی بیٹی کے ہاتھ پلے کر سکے اور اس کی شادی نکاح کر سکے۔ کیونکہ لوگوں کے جو مطالبات ہیں، جو بھی رشتہ کرنے آتا ہے، وہ اس طرح سے سودا بازی کرتا ہے جیسے کسی چیز کو وہ خرید رہا ہو۔ اتنے پیسے چاہیے، اتنا ٹریکٹر چاہیے، ٹرالی چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے۔ بہرحال ماں باپ بیچارے دن رات سوچتے ہیں کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ہم کیسے اس کام کو کر سکتے ہیں، اور اتنا پیسہ ہم کہاں سے لائیں۔ بہت سے لوگ بیچارے پریشانی میں آ کر قرضہ لے لیتے ہیں، لون اٹھا لیتے ہیں، بیاج پر پیسے لے لیتے ہیں، جو جوتو کر کے شادی تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ بیاج اور وہ لون نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے پھر خودکشی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جب قرضے والوں کے قرض دار زبردستی کرتے ہیں اور آ کر وہاں بے عزتی کرتے ہیں،
تو پھر جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر لیتے ہیں، اور وہ اور زیادہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ خودکشی کرنے سے شاید انہیں نجات مل جائے گی، جبکہ میرے دوستو نجات نہیں بلکہ اور آفت آ جاتی ہے، کیونکہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ خودکشی کرنے کے بعد وہ آخرت کے عذاب میں بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، دنیا کے عذاب میں تو پہلے سے ہی ہیں۔ تو ایسے میں ہم لوگوں کو دوستو صرف تقریر سے نہیں بلکہ خود جو ہے شادیوں پر نیک جو سادگی کے ساتھ شادی کر کے دکھانی ہوگی، اور امت کے جو ہے امت کو اس طرف لانا ہوگا، اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اور ایک ماحول ایسا پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ دوستو نکاح کو اتنا آسان بنایا گیا ہے، ہمارے نبی نے نکاح کو اتنا آسان بنایا ہے کہ 2 آدمی بیٹھے مسجد میں نکاح ہوا، چھٹی۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جہیز وغیرہ، بارات وغیرہ، ڈھول باجے اور اتنا سارا جہیز، یہ سب جو ہے رسومات ہیں، اور انہی کی وجہ سے جو ہے پریشانی آ رہی ہے۔ تو دوستو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے شریعت اور سنت کے مطابق شادی کرنے کی کوشش کریں، اور جتنی بھی رسومات ہیں ان سب کو ختم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت اور سنت کے مطابق شادی بیاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔